دوستو سائنسی معلومات سے پتا چلا ہے کہ رمضان کے روزے سے صحت کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں، بشمول انسولین کی حساسیت میں بہتری، سوزش میں کمی اور وزن میں کمی۔ یہ کینسر جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ صفدر شاہ موٹیویشن پیج اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں۔ میٹابولک تبدیلیاں روزہ انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا سکتا ہے، جو خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے، سوزش بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، لیپڈ پروفائل کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دماغ کی صحت روزہ دماغ کے لیے ہیلوں کی نشو و نما کو بڑھا سکتا ہے، جو موڈ، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ دماغ کو تناؤ کے لیے زیادہ لچکدار اور تبدیلی کے لیے موافق بنا سکتا ہے۔ کینسر ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رمضان کے روزے پھیپھڑوں، کولوریکٹل اور چھاتی کے کینسر کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ مدافعتی نظام روزہ رکھنے سے مدافعتی نظام دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا اصل جوہر اس بات میں مضمر ہے کہ لوگ روزے کے ذریعے ضبط نفس کی مشق کرتے ہوئے اور نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہوئے اپنے تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہی دستور تھا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر اس طرح روزہ فرض کیا گیا تھا کہ کبھی تو روزوں کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آ جاتا، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی۔ چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور باہم مل کر یہ طے کیا گیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے روزوں کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا اور اپنے اس ہیر پھیر کے کفارہ کے طور پر 10 روزوں کا اضافہ کر دی۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا، اس نے نظر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہوگا تو 1 ہفتہ کے روزوں کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ جو ہی وہ تندرست ہوا، اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتہ کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ آیا تو اس نے بھی اس طریقے سے روزوں کی تعداد کو 50 کر دیا۔ چنانچہ نیز کہا گیا کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے مگر وہ اس سے برگشتہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے، اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا اجر کا جنت ہے، اور یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا
روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کو سحر کرا کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت اور درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی۔ جس نے اس مہینہ میں اپنے خادم سے تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس میں 4 کام بہت زیادہ کرو، 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا، اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ لہذا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے ماہ رمضان کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہم منائیں۔ خدا حافظ۔